بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 10 عظیم مسلمان خواتین سے متعلق سلسلے کی 5ویں ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج ہم جن عظیم خاتون کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ منقول ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر چند دن بعد صوبیہ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اسی سال قحط سالی کے زمانے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں تاکہ دولت مند لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے لے جائیں، تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے عوض اجرت اور دیگر انعامات بھی وصول کر سکیں۔ خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بن سعد کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا۔ میرے ساتھ میرا شیرخوار بچہ اور میرے شوہر بھی تھے۔ ہماری تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ ہماری ایک گدھی تھی جو لاغر اور کمزوری کے سبب چل بھی نہ سکتی تھی، اور اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتی تھی۔ میرا بچہ ساری رات روتا رہتا، سکون کا کوئی لمحہ میسر نہ تھا۔ ہمارے ساتھ کی عورتوں نے مکہ میں موجود تمام بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یتیم ہیں، دودھ پلانے کی خاطر وہ اجرت نہ مل سکے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے گود نہ لیا۔ مکے کی تمام خواتین کو تمام عورتوں نے لے لیا، اب صرف میں ہی باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں گی، اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشمان مبارک کھول دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پلا کر اپنی اونٹنی کی طرف گئیں تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ہم سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات کو چین کی نیند سوئے۔ مکہ میں کچھ دن رہ کر حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جانے لگیں تو فرماتی ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو میری گدھی جو لاغر اور کمزور ہونے کے سبب ایک قدم نہ چل پاتی تھی، چست و تندرست ہو گئی اور اتنی تیز دوڑی کہ قبیلے کی ساری عورتوں کو جو اپنے جانوروں پر سوار تھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ سب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی گدھی کو یہ کہتے سنا کہ اے بنی سعد کی عورتوں، تم کیا جانو کہ میری پشت پر سید المرسلین حبیب رب العالمین سوار ہیں۔ مزید فرماتی ہیں کہ میں راستے میں بھی آوازیں سنا کرتی کہ اے حلیمہ، تم تو بنی سعد کی عورتوں میں بزرگ ترین ہو گئی، تم تمنگر ہو گئی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرتی تو بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد ہیں، آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ہم جس جگہ پڑاؤ ڈالتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، باوجود یہ کہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے پہنچ گئے تو باوجود قحط سالی کے میری بکریاں چراگاہ جاتی تو سرسبز و شاداب ہوتی اور وہ خوب پیٹ بھر کر تر و تازہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ الغرض خدمت ردات کی برکت سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان کو جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوئیں
ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تنگ دستی خوشحالی میں بدلی، بلکہ اس خدمت کے عوض تمام نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو انہیں بخشی گئی وہ ایمان کی نعمت تھی۔ آپ اور آپ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہوا اور ان کے دونوں جہاں سنور گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان رضاعی والدہ کی بے حد عزت و احترام فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں اپنی چادر مبارک اٹھائی، اسے بچھایا اور اپنی چادر مبارک ان کے بیٹھنے کو بچھائی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حلیمہ سعدیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی سفارش فرمائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور ہدیہ دیا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ ہونے کا شرف کیا حاصل ہوا، دونوں جہان کی بھلائیاں اور برکتیں آپ کا مقدر بن گئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔